بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کیا امام احمد رضا کو خواجہ سے عقیدت و محبت نہیں تھی رضی اللہ تعالی عنہما؟ بزرگوں کی سیرت و سوانح کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ کوئی بھی بزرگ شخصیت حاسدوں کے حسد سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ جو جتنی ہی بلندی پر فائز ہوا، اتنی ہی اس کی مخالفت کرنے والے بھی دنیا میں نظر آئے۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ہمیشہ چھوٹوں نے ہی بڑوں سے حسد کیا۔ کبھی کسی بڑی شخصیت نے کسی چھوٹے سے نہ حسد کیا، نہ ہی ان سے نفرت کی، بلکہ ان کا شیوہ چھوٹوں کو نوازنا تھا۔ انہی عظیم الشان شخصیت میں سے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات برکات بھی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی احیاء قرآن و سنت، تجدید دین، ترویج حنفیت، مالکیت، شافعیت و حنبلیت اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم بلند فرمایا۔ اولیاء اسلام کی قدر و منزلت و وقار حرمت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن کیا، تحقیق مسائل کی راہ روشن فرمائے۔ لیکن سابقہ یعنی پہلے اشخاص کی طرح آپ کی ذات بھی حاسدوں کے حسد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ آپ سے عناد و بغض رکھنے والے اور حسد کی آگ میں جلنے والے دو قسم کے افراد ہیں۔ ایک قسم حاسدین کی وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کے خلاف عقائد رکھنے والے ہیں۔ آج اہل سنت و جماعت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، مثلاً وہابی، دیوبندی، قادیانی، جماعت اسلامی، غیر مقلد وغیرہ۔ یہ تمام فرقے آپس میں اگرچہ مختلف نظریات اور متضاد اعتقاد کے پیروکار ہیں، تاہم جب مخالفت رضا کی بات آتی ہے تو الکفر ملت واحد کے تحت متحد و متفق نظر آتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گمراہ باطل فرقوں کی تردید فرمائی ہے، لہٰذا ان کی مخالفت ہونا لازم امر ہے۔ باطل فرقے کا کوئی بھی علم بردار تحقیق رضا، تحریرات رضا اور تصنیفات رضا کے سامنے آنے کی جرأت اور مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اور حضرت امام کی بے داغ شخصیت و عبقری ہستی میں کہیں کوئی نقص و عیب نہیں پاتا تو لامحالہ الزام تراشی کی راہ اپناتا ہے، تاکہ حضرت امام کے فتاویٰ اور تصنیفات کی وقعت کو کم کیا جا سکے، اور انہوں نے جو بد مذہبوں کے خلاف فتاویٰ جاری فرمائے ہیں انہیں بے اعتبار ثابت کیا جا سکے۔ حاسدین کی دوسری قسم میں وہ لوگ آتے ہیں جو خیر سے مسلمان ہیں مگر خدمت دین، ترویج سنت، اشاعت مذہب، تحفظ عقائد حقہ اور فروغ علم و عمل پر اپنی ذاتی منفعت اور مصنوعی تقوی و طہارت کو ترجیح دیتے ہیں۔ چونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے تجدید دین کا جو زبردست کام کیا، اس کے سبب ہر طرف ان کی عظمت کے چراغ جل اٹھے، چار سو انہی کا بول بالا ہونے لگا، اور دنیائے علم و حکمت میں انہی کا سکہ رائج ہو گیا۔ پھر تو جو لوگ کوئی دینی کام کیے بغیر بدرم سلطان بود کا نعرہ لگا کر جھوٹی شہرت اور دولت و ثروت کما رہے تھے، انہوں نے اپنے قدموں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس کی، مریدوں پر گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ تو ایسے حالات میں عوام کے دلوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کرنے اور فکر و تحقیق، علم و حکمت کے دھارے سے
قوم مسلم کو الگ کرنے کے لیے حضرت امام پر الزام تراشی کرنے لگے اور ان کی اتباع میں ان کے ان پڑھ مریدین بھی وہی راگ الاپنے لگے۔ چنانچہ جس طرح حاسدین کی جماعت دو حصوں میں بٹی ہے، ٹھیک اسی طرح الزامات بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کی تشہیر کے لیے کتب و رسائل، اخبار و جرائد اور قرطاس و قلم کا سہارا لیا جاتا ہے، اور دوسرے وہ ہے جن کو پھیلانے کے لیے خفیہ نشستیں، خصوصی مجالس، خصوصی ملاقاتیں اور سرگوشی کے لیے ہلکی اور دبی زبانیں استعمال ہوتی ہے۔ پہلی قسم کے الزامات تراشنے والے باطل فرقے کے لوگ ہیں، جبکہ دوسری قسم کی الزام تراشی والے اہل سنت ہی کے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر الزام۔ اہل سنت و جماعت کے بعض حاسدین سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت نہیں تھی، اسی لیے آپ نے کبھی اجمیر شریف کا سفر نہیں فرمایا اور نہ اپنی تصنیفات میں کہیں ان کا ذکر جمیل فرمایا۔ چونکہ بات یہ سرگوشی کے انداز میں کہی جاتی ہے، اس لیے اثر انداز ہوتی ہے، اور اس سے کہی جاتی ہے جو تصنیفات رضا کے مطالعے سے قاصر ہے، لہٰذا وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس الزام کی بنیاد جھوٹ کی زمین پر ہے اور اس کا تعلق حقیقت سے بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ متعدد شواہد اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار یعنی کئی بار اجمیر المقدس اجمیر شریف کا سفر فرمایا، اور آپ کو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی رضی اللہ تعالی عنہما۔